نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا تفسیر کا لیکچر ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاید فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، بس چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، لا يعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، من قبل مطلب جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ مثل قولہم، ان جیسی باتیں کرنا۔ تشابہت قلوبہم، ٹھیک ہے، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں، لقوم یوقنون مطلب جو لوگ یقین کرنا چاہیں، قد بینا الآیات، تو ان کے لیے ہماری نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں، ان کے لیے تو بس مطلب جو دل سے یقین کرنا چاہیں ان کے لیے تو ہماری نشانیاں کھلی ہیں، وہ تو یقین کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تم کو یہ حق دے کر اس طرح بھیجا ہے، بالحق ارسلناک، ہم نے تم کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، مطلب جنت کی خوشخبری دینے والا، نعمتوں کی خوشخبری دینے والا، اور نذیرن، اور جہنم سے اور عذاب سے ڈرانے والا آپ کو بنا کر بھیجا۔ اس طریقے سے ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، مطلب ان اصحاب الجحیم سے، جو جہنم والوں سے، جو جہنم جانا چاہتے ہیں، وَلَا تُسْأَلُ، آپ سے ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بعض یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اس آیت سے کہ ان کا نظریہ یہ تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے لیے اولاد ثابت کر رہے تھے سب کے سب۔ تو اللہ فرمانے کہ دیکھو، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اور کسی کام میں اس کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اولاد کا محتاج وہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اسے تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی دلیل کو اگر منطقی پیرائے میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگا کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ بہرحال منطق کی ایک جو درس نظامی کے اندر منطق پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو اللہ چونکہ ہر احتیاط سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، جزیہ کلیہ ملا کر نتیجہ نکالا جا رہا ہے، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے، جسے کسی جز کی کوئی حاجت نہیں، لہٰذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مرادف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، وہ ذات محتاج کے لائق نہیں۔ کیوں محتاج؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو سارا کام کرنا آسان ہے، وہ لفظ کن کہے، ارادہ کرے تو وہ ہو جائے فٹافٹ، ٹھیک ہے۔ وہ تو میں ہوں یا آپ ہیں یا ہم انسان ہیں یا کوئی اور ہے کہ جسے مدد کی یا کسی کے سہارے کی یا کسی کی ضرورت ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو، ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو حقیقی ہدایت وہ تو اللہ ہی کی ہدایت، ان ھدی اللہ ہی ھو الھدی، مطلب بے شک ہدایت اللہ کی جو ہے نا، ھو الھدی، وہی ہدایت ہے حقیقی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا۔ یہی فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تم نے اتباع کر لی اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے آیا تمہارے پاس علم، ما لک من اللہ، تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے یا اللہ یا اس کا ولی کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب آگے رمضان مبارک آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر تلاوت کا حق ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اس طریقے سے تلاوت کریں۔ اولئک یؤمنون بہ، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگ ایسے ہی حق کا تلاوتی، جنہوں نے حق ادا کر دیا، اولئک یؤمنون بہ، یہی پکے ایمان والے، اصل میں حقیقت میں ایمان والے یہی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، یکفر، جو اس کا انکار کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں جو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں، لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بات کہہ کر اصول بتایا کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل اسی بنا پر ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی آپ کو یہی ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اللہ نے جس چیز میں جہاں عبادت رکھ لی، جہاں ثواب رکھ لیا، اس طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا، بس یہی دین کا خلاصہ، اسی کو دین کا نام کرنا۔ باقی آج کل اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہماری حکومتیں، ہماری مملکتیں، ہماری سلطنتیں، ہمارے خواہشات، ہماری وعد و وعید، ہمارے قلبی رجحانات انہی یہود و نصارہ کے ساتھ ملحق ہیں، ہم انہی کے ساتھ متصف ہو کر رہ چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں اپنے ذہنوں کے اعتبار سے، تو پھر ہم اگر کی بات نہیں کر، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا، اب ہماری جو کنڈیشن ہے، ہم اس بات پہ اپنی کامیابی چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہود و نصارہ کے دین کی اتباع کریں یا ہم ان کی اتباع کریں، ان کی بات مانیں، ان کا کہنا مانیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ ہم تب کامیاب ہوں گے، لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پھر ناکام ہوں گے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ یقین مانیں، آپ دنیا کے اندر دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نے بھی یہود و نصارہ کی اتباع کی، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کے ساتھ اتحاد کیا، ان کے ساتھ جوڑ کیا اور ان کی بات مانی، وہ راضی پھر بھی نہیں ہوتے، آپ چاہے جو کچھ مرضی ان کے لیے کر لیں، وہ راضی نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے کیا دیا، وہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی غلامی سے نکلیں۔ ہم ذہنی غلام بن کر آج کل رہ چکے ہیں، ہماری ذہنی غلامی ہے جی، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم آج کل مسلمان، پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ تو اگلی آیت میں جو ارشاد فرمایا نا کہ الذین آتیناہم الکتاب یؤمنون حق تلاوتہ، اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے، تو وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا،
بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کھلا کیا تھا، کشادہ رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر اسے قبول کیا، اور اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی اور سبق یہ دیا گیا کہ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یا اس کے تمام احکام کو دل و جان سے قبول کیا جائے، مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے ہی وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح کے ان کے ساتھی جو پہلے تورات پر ایمان رکھتے تھے، پھر جب حضور کی دعوت ان تک پہنچی وہ پہچانتے تھے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حق جانتے تھے کہ جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بندہ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے نا، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ لیکن پھر ضد درمی اناد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے ان کی تعریف بھی بیان کی، اور اللہ نے ان کو ڈبل اجر دیا۔ ایک اجر ان کا یہ تھا کہ پہلے بھی حق مذہب پر تھے، اور پھر دوسرا اجر یہ بھی دیا کہ جب دوسرا حق مذہب ان تک پہنچا تو اس پر بھی وہ آ چکے، اس کو بھی قبول کر لیا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔